اور ہارون علیہ السلام ان کے جونیئر ہیں، ایک طرح سے ماتحت ہیں نا موسیٰ علیہ السلام کے، لیکن عمر میں ہارون علیہ السلام بڑے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں۔ تو یہاں دونوں ہی کیفیتوں کو کیا خوبصورتی کے ساتھ جمع کیا ہے ہارون علیہ السلام نے۔ ایک تو بڑے ہونے کے ناطے چھوٹے بھائی کو سمجھا کس طرح سے رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی کیفیت سمجھ رہے ہیں کہ یہ دراصل حالات اس وقت ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے میرے بھائی کو غصہ آ رہا ہے۔ سچویشن کو اسیس کر لیا، صورتحال کا جائزہ لے لیا انہوں نے، ان کی انالیٹیکل سکلز بھی یہاں پتہ چل رہی ہیں۔ پہلے قوم کو بھی انہوں نے اسیس کیا کہ یہ قوم جو ہے یہ اس وقت تو بہہ پڑی ہے جذبات میں، یہ اس وقت بات نہیں سنے گی، اگر میں ان کے خلاف ہتھیار بھی اٹھا لیتا ہوں تب بھی یہ بات نہیں سنیں گے، سوائے اس کے کہ خون خرابہ ہو، اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ اور جہاد فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے وہ تو اصلاح کے لیے ہوتا ہے نا، کریکشن ہو جائے، لوگوں کو مار ڈالنے کے لیے، ڈسٹروائے کر دینے کے لیے، ختم کر دینے کے لیے تو جہاد فی سبیل اللہ نہیں ہوتا۔ جہاد فی سبیل اللہ تو اصلاح ہے، فساد کے لیے تو نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں ہارون علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا کہ اس وقت اگر جہاد کیا گیا، قتال کیا گیا بنی اسرائیل کے خلاف، اصلاح نہیں ہو پائے گی، صرف تباہی ہوگی، صرف بربادی ہوگی۔ تو اپنی قوم کے حال کو بھی انہوں نے دیکھا اور جج کیا، اور بالکل صحیح، بالکل درست فیصلہ کیا۔ اور ذاتی طور پہ، انڈیویجول لیول پر، انفرادی طور پر بھی اپنے بھائی کو سمجھ گئے، تو اجتماعی صورتحال کو بھی انہوں نے بہت اچھی طرح سے اسیس کیا، اور انفرادی صورتحال کو بھی بہت اچھی طرح سے انہوں نے جانچ لیا۔ اور اسی چیز کو، صورتحال کو جانچ لینا، جج کر لینا، کس وقت کس کام کی ضرورت ہے اور کس وقت کن الفاظ کی ضرورت ہے۔ الفاظ بھی بہت اہم ہوتے ہیں صورتحال کو سنبھالنے میں۔ یہ دونوں چیزیں ہارون علیہ السلام میں موجود تھیں۔ بہترین وزیر تھے ہارون علیہ السلام، ان کے اندر حلم تھا، ان کے اندر میچورٹی تھی، جو کہ واقعی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ مزاج شناس تھے، سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام شدید جذباتی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ بے غرض تھے، بے لوث تھے ہارون علیہ السلام، خود برا مان کے خود نہیں خفا ہو کر بیٹھ گئے، بلکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو سنبھالنے کی کوشش کی، بالکل رویے کا برا نہ مانا، انتہائی شفقت سے، انتہائی وقار سے، انتہائی ٹھہراؤ سے ان کو صورتحال سمجھا رہے ہیں۔ اور یہ صفات ہیں، حلم اور وقار اور ٹھہراؤ اور صورتحال کو بھانپ لینا، سچویشن کو اسیس کر لینا، جو کہ خاص طور پہ دین کے کام میں تو ہیں ہی بہت ضروری۔ چلیں، ہر ایک تو دین کا کام نہیں کرتا، خاندان کا ادارہ چلانے کے لیے بھی یہ چیزیں بہت اہم ہیں۔ بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ صورتحال اتنی خراب نہیں ہوتی جتنے ہم اس کو خراب کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ دنیا میں جب جنگیں ہوتی ہیں تو اس میں نیوکلیر ویپنز استعمال کیے جاتے ہیں۔ جب آپس میں جنگیں ہوتی ہیں خاندان میں تو الفاظ کو استعمال کیا جاتا ہے ہتھیاروں کے طور پہ، الفاظ کے بم پھینکے جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ اور نیوکلیر ویپنز کا جہاں تک تعلق ہے، ہیروشیما، ناگاساکی، ان پر گرے تھے ایٹم بمز، یہ شہر بس گئے دوبارہ، لیکن جن دلوں پر اس طرح الفاظ کے زخم لگتے ہیں، بعض دفعہ وہ دل جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے، وہ نہیں بستے دوبارہ۔ جو تعلقات تباہ ہوتے ہیں الفاظ کی وجہ سے، وہ تعلقات دوبارہ استوار نہیں ہوتے، دوبارہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ تو الفاظ کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے انسان کو۔ اور خاص طور پہ اگر ہم اپنے خاندان میں بڑے ہیں، بڑی بہن ہیں، یا سسرال میں کوئی بڑا رشتہ ہے، مطلب مثال کے طور پہ جٹھانی ہے اگر، یا بڑی نند ہیں، یا چلیں رشتوں کے اندر ایک بڑا رشتہ ساس کا رشتہ، اور اپنے گھر میں اگر آپ اس طرح میکے میں، سسرال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا ہے عمر کے لحاظ سے، تو اب ذمہ داری بھی بہت بڑی ہے۔ اگر بڑے اسٹیبل ہوں نا، باوقار ہوں، معاملہ فہم ہوں، تو خاندان بہت سنبھل جاتے ہیں، معاملات بہت بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور اگر لوگ عمر میں بڑے ہوتے جائیں لیکن وہ ذہنی طور پر میچور نہ ہوں، تو پھر ایسے بڑے جو ہیں وہ خاندانوں کا بوجھ بن جاتے ہیں۔
اور وہ مسلسل چھوٹوں کے ساتھ کمپٹیشن میں رہتے ہیں. وہ چھوٹوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے رہتے ہیں، بلکہ چھوٹوں کو اپنے آپ سے کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ تم ایسے ہو، ہم تو ایسے ہیں، تم ایسے ہو، ہم تو ایسے ہیں، تم اپنے بچے یوں پالتے ہو، ہم تو اپنے بچے یوں پالتے ہیں. جب اس طرح اپنا مقام چھوڑ دیں گے، جب نیچے گر آئیں گے، تو پھر خاندان میں سب ایک لیول کے ہو جاتے ہیں. تو ذہنی طور پہ تو وہ چھوٹوں کے ساتھ چھوٹے بن جاتے ہیں، لیکن عمر کے اعتبار سے چاہتے ہیں کہ ان کی عزت بہت کی جائے، اس لیے کہ بہرحال ہم بڑے تو ہیں. تو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے. اگر عمر بڑی ہے تو عمر کے ساتھ بزرگی بھی آنی چاہیے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڈھے ہو جاتے ہیں، ہم بزرگ نہیں ہوتے. اس میں ایک واقعہ آتا ہے مرزا غالب کا کہ وہ چھوٹے سے تھے تو کہیں وہ باہر گلی ولی میں بیٹھے تھے، کچھ لوگ وہاں سے گزرے، بہرحال کچھ اس میں اونچ نیچ ہو گئی. مرزا غالب سے بچے ہی تھے نا، تو وہ صاحب جو ہیں وہ شکایت کرنے کے لیے آئے مرزا غالب کے والد سے کہ دیکھیں آپ کا بیٹا جو ہے یہ بزرگوں کا احترام نہیں کرتا. اب مرزا غالب تو مرزا غالب ہی ہوں گے نا، چاہے وہ 5 سال کے بھی ہوں. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ دیکھیے آپ بڈھے تو ضرور ہیں لیکن بزرگ نہیں ہیں. تو اس میں ہمیں محتاط ہونا ہے. عمر کے ساتھ بزرگی بہت ضروری ہے، اور جب اگر بزرگی ساتھ ہو تو الحمدللہ پھر معاملے بہت آسانی سے نمٹ جاتے ہیں. ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ انہوں نے زبان سے تو قوم کو پوری طرح روکنے کی کوشش کی، لیکن قوم ہسٹیرک ہو چکی تھی، ہائپر ہو چکی تھی، جذبات کی رو میں بہہ چکی تھی، کچھ سننے کو تیار نہ تھی. اب وہ جنونی کیفیت جو اس وقت بنی اسرائیل پر طاری ہو چکی تھی، ایسی جنونی کیفیت، ایسی جذباتی کیفیت بعض دفعہ افراد پر بھی آ جاتی ہے، ضد چڑھ جاتی ہے ان کو. حکمت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس حالت کے گزرنے کا انتظار کیا جائے اور اس وقت ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیا جائے. جیسے بعض دفعہ آپ دیکھیں بچے ضد پر اتر آتے ہیں یا بڑے ہو جاتے ہیں تو بعض دفعہ غصہ اتنا آ رہا ہوتا ہے وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. اس وقت ماں کا کام، ہم تو خواتین ہیں نا، ہم ماں کے طور پہ بات کریں گے. جب آپ اپنے بچے کو، چاہے وہ 2 سال کا ہو، چاہے وہ 20 سال کا ہو، چاہے وہ 40 سال کا ہو، اگر آپ نے دیکھا کہ غصے کی حالت میں وہ اس طرح بول رہا ہے، اس کے الفاظ مت پکڑیں، اس کی کیفیت سمجھیں. کیا یہ ہمیشہ ایسی کرتا ہے؟ کیا یہ ہے ہی بدتمیز؟ اگر جواب آتا ہے کہ نہیں، عام طور پہ بہت فرما بردار ہے، عام طور پہ بہت اچھا ہے میرا بیٹا یا میری بیٹی، یہ اس وقت جو ہے اس کا بیہیویئر بڑا انیوژول ہے، اس وقت یہ غیر معمولی رویے کا اظہار کر رہا ہے، نارملی ایسے نہیں کرتا، تو اس کے لیے ٹھہراؤ چاہیے نا. ذرا اپنے غصے کو دور کر کے ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے مزاج سے اس کو جج کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کا رویہ ایسا کیوں ہے. اور پھر حکمت یہ ہے کہ اس کیفیت کو گزرنے دیں. ابھی کچھ مت کہیں اس کو. جیسے چھوٹے بچوں کو بھی جب وہ ٹینٹرم نہیں تھرو کرتے، ضد پہ آ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں سنتے، اب زبردستی اگر ان کے ساتھ کی جائے گی الٹا نقصان ہوگا، فائدہ کچھ نہیں. تو بہتر ہے کہ صبر سے انتظار کریں، صورتحال گزر جائے. ہارون علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ قوم اس وقت ایک دھن میں آ چکی ہے، فرینزی میں آ گئی ہے قوم. زبانی کلامی سمجھایا، سمجھنے کو تیار نہ ہوئے. قتال فائدہ مند نہ ہوتا، یا ہو سکتا ہے کہ اتنے لوگ ان کے پاس نہ ہوں، اتنی تعداد ان کے پاس نہ ہو کہ وہ قتال کریں. تو لہٰذا انہوں نے اس کیفیت کے گزرنے کا انتظار کیا. تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ یہ بھی بڑی حکمت کا کام ہے کہ کب ایکشن لینا ہے، کب ایکشن نہیں لینا. اسلام جو ہے وہ ٹریگر ہیپی ریلیجن نہیں ہے کہ بغیر سوچے سمجھے انسان خود کو موت کے منہ میں جھونکنے کو تیار ہو جائے کہ چلو ہمیں تو مرنا ہے، کوئی بات نہیں. یہ بات نہیں ہے. صورتحال کا جائزہ لیا، پلان کر کے کام کیا، کوئی جلد بازی کا فیصلہ نہیں، کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا، بلکہ انتظار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام واپس آ جائیں. اس کے بعد پھر کوئی فیصلہ جو ہے وہ قوم کے لیے کر لیا جائے گا. تو جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری باتیں بتائیں تو اب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ بھی ٹھنڈا ہوا. ایک اور آپ دیکھیں چیز کہ ہم دیکھتے ہیں کسی کو سامنے سے کوئی شخص غصے میں بات کر رہا ہے، کوئی فل والیوم پہ چیخ رہا ہے، بہت اونچی بلند آواز میں چیخ رہا ہے، اس کو خاموش کروانے کے لیے ہم کتنی آواز استعمال کرتے ہیں؟ اس سے بھی زیادہ، اس سے بھی زیادہ.
یہ تو ایسی بات ہے کہ آگ کو بجھانے کے لیے آگ استعمال کی جائے. غصے کا جواب غصے سے نہیں دیا جاتا. آگ بجھانے کے لیے پانی استعمال کیا جاتا ہے. اب اگر پانی بہت کھول رہا ہے، بہت گرم ہے پانی، بوائلنگ واٹر ہے، بوائلنگ واٹر کیا آگ بجھا سکتا ہے؟ بجھا سکتا ہے کہ نہیں بتائیے؟ بجھائے گا نا. پانی کتنا بھی گرم ہو وہ تو آگ بجھائے گا. تو آپ کا صبر چاہے کتنی بھی غصے کے اوپر ایک کور کی طرح ہو. بعض دفعہ صبر انسان کرتا ہے، اندر غصہ آ رہا ہوتا ہے، اندر سے کھول رہا ہوتا ہے انسان، لیکن بہرحال وہ صبر کرتا ہے. اگر ایسا بھی صبر کیا وہ بھی فائدہ دے گا. یوں سمجھے کہ جیسے کھولتا ہوا پانی بھی آگ بجھاتا ہے. تو اگر آپ کا صبر کھول رہا ہے، کھولتا ہوا صبر آپ کر رہی ہیں، اندر بہت غصہ ہے لیکن خاموش ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ دے گا. تو غصے کا جواب غصے سے دینا ابس بات ہے، بیکار بات ہے بالکل. کوئی غصے میں چیخ رہا ہو، آپ اگر دھیمی آواز میں اس سے بات کریں تو پھر آپ دیکھیے گا کہ اس کا غصہ کم ہوگا. اور یہ بچوں کے ساتھ انہوں نے آزمایا ہے. جب بچے بہت چیخ چیخ کر رو رہے ہوتے ہیں تو ماؤں سے کہا جاتا ہے کہ بہت دھیمی آواز میں بچوں سے بات کرو. تو آہستہ آہستہ بچے بھی سیٹل ہو جاتے ہیں، ان کی جذبات میں بھی ابال جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے. تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح انبیاء کے قصے جو ہے وہ بیچ بیچ میں بیان فرماتا ہے تاکہ ہم انسانوں کی بھی تربیت ہو جائے. ایک وولیٹائل سچویشن ہے، ایک کوئی ایموشنل ٹراما سے گزر رہا ہے، انتہائی وولیٹائل سچویشن بن گئی ہے، صورتحال جو ہے وہ بہت ہی جذباتی ہو گئی ہے. اب اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے، کیسے ہینڈل کیا جائے، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سکھا دیتا ہے. اپنے اپنے گھروں میں اگر ہم اس کو اپلائی کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً آپ دیکھیے گا بہتری ہوگی، یقیناً. اور ایک بات یاد رکھیں کہ غصے میں کوئی شخص اگر بول رہا ہے اس کے الفاظ نہ پکڑیں. اپنے آپ کو آپ بار بار کہیے یہ غصے میں کہہ رہا ہے، یہ غصے میں کہہ رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ بہتری ہوگی اس کے اندر. اب ہارون علیہ السلام سے بات کر کے موسیٰ علیہ السلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے. فرمایا قال فما خطبک یا سامری. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به وقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. اس نے جواب دیا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھ کو ایسا ہی سجایا. سولت یہ لفظ ہم پہلے سورۃ یوسف میں بھی پڑھ چکے ہیں. مراد ہے کسی کام کو رفتہ رفتہ آسان کر دینا، سہولت دے دینا، اس کام کے لیے سہولت، ایز پیدا کر دینا. تو سامری نے کہا کہ میرے نفس نے اس کام کو اچھا کر کے دکھایا، میرے لیے سہولت پیدا کر دی، ایک برے کام کو اچھا بنا کے دکھا دیا. کچھ روایات میں آتا ہے کہ سامری نے جبریل علیہ السلام کے قدموں کے نشان دیکھ لیے تھے اور وہاں سے مٹھی بھر مٹی اٹھا کر بچھڑے میں ڈال دی تھی، اور اس مٹی کا اثر یہ تھا کہ بچھڑے میں زندگی کے آثار پیدا ہو گئے تھے. کچھ کا خیال یہ ہے. کچھ مفسرین نے اس قصے کو نہیں مانا، انہوں نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ سارا قصہ دراصل سامری نے گھڑا تھا موسیٰ علیہ السلام کی خوشامد کرنے کے لیے، اور رسول سے مراد یہاں پر جبریل علیہ السلام نہیں بلکہ خود موسیٰ علیہ السلام ہے. یہ خوش آمدید سا انداز ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا، کہ اس نے کہا کہ دیکھیں اے موسیٰ، آپ کے تو جہاں قدم پڑتے ہیں آپ کے قدموں تلے کی مٹی بھی کتنی مبارک بابرکت ہو جاتی ہے، بس آپ کے قدموں کی مٹی میں نے اٹھا لی اور اس سے اس کے اندر جان پڑ گئی. مراد کیا ہے کہ سب حضور کی شان ہے. یہ تو ایک طرح سے سمجھ آئی آپ کو بات؟ یہ انداز اس نے اختیار کیا کہ اے موسیٰ یہ تو سارا آپ ہی کے قدموں کی مٹی کا کمال ہے، تو کریڈٹ تو سارا نعوذ باللہ آپ کا ہے. یہ جو بچڑا بولنے لگ گیا ہے اس طرح سے، یہ خوش آمدید سا انداز ہوتا ہے. کچھ کا کہنا ہے کہ اس طرح سے اس نے خوش آمدید انداز اختیار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے اس نے یہ کہانی بنائی. تو اس نے کہا کہ میرے نفس نے مجھ کو ایسا ہی سجھایا. موسیٰ علیہ السلام کہاں اس کی باتوں میں آنے والے تھے. قال فاذهب
وَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھ کو نہ چھونا، اور تیرے لیے باس پرس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو رجھا ہوا تھا، ہم اس کو جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ اب یہ جو ذکر آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا ہے ایک طرح سے، کہ انہوں نے سامری کو بد دعا دی اور وہ اپنے معاشرے کے اندر انٹچیبل، اچھوت بن کے رہ گیا۔ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی اس بد دعا کا یہ اثر اس پر ہوا کہ اگر وہ کسی کو ہاتھ لگا دیتا، یعنی سامری، یا کوئی سامری کو ہاتھ لگا دیتا تو دونوں کو بخار چڑھ جاتا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ عذاب کے طور پر اس کو کوڑھ کے مرض میں مبتلا کر دیا گیا تھا، لیپرسی ہو گئی تھی سامری کو، اور کوئی اس کو ہاتھ نہ لگاتا تھا۔ لیپرسی بہت زیادہ کنٹیجس مرض ہوا کرتا تھا، متعدی مرض تھا، انفیکشس مرض تھا، تو کوئی اس کو ہاتھ نہ لگاتا تھا۔ تو یہ تو انجام ہوا سامری کا، اس نے لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن کیا ہوا کہ اس طرح اللہ کی نظر میں وہ مردود ہو گیا۔ اب ذکر بچڑے کا ہے، جس بچڑے کو معبود بنایا گیا تھا۔ اب ذرا اس بچڑے کا آپ سوچیں کہ وہ کتنا یونیک قسم کا بچڑا ہوگا نا، کہ اس میں سے آواز نکلتی ہوگی اور ایک بڑا ہی ایک آرٹ کا وہ نمونہ ہوگا۔ تو آخر اس آرٹ کے نمونے کو پرزرو کیوں نہ کیا گیا؟ اب امیجن کریں آج کا دور، یا امیجن کریں کہ آج کا پریس اس وقت موجود ہوتا، میڈیا موجود ہوتا، فوٹوگرافرز موجود ہوتے، CNN، BBC، ڈان نیوز، ان کے رپورٹرز ہوتے اور اپنے کیمرے لے کر وہاں پہنچے ہوئے ہوتے۔ ان کی رپورٹنگ بتائیں ذرا، کیا رپورٹنگ ہوتی ان کی؟ بریکنگ نیوز۔ ہاں، بریکنگ نیوز میں کیا آتا کہ a piece of art اس طرح سے ریزہ ریزہ کر کے پانی میں بہا دیا گیا۔ آخر کسی میوزیم میں کیوں نہ رکھ دیا؟ خفا ہوتے کہ کیا ریجڈ ہیں، کیا ملازم شروع ہوا ہے، نعوذ باللہ یہی باتیں کرتے کہ کیا ایکسٹریمسٹ ہیں یہ لوگ، اتنے زبردست پیس آف آرٹ کو انہوں نے ایسے تباہ کر دیا، اور تھا بھی گولڈ کا، سونے کا، آکشن کر دیتے کرسٹیز میں لے جا کر۔ نہیں، یہی باتیں ہم سنتے ہیں نا، اور کتنا زیادہ اس کے اوپر ہنگامہ کھڑا ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا افغانستان میں جو بدھا کے مجسمے توڑے گئے تھے، اس کے اوپر ساری دنیا میں ایک ہلچل مچ گئی تھی، اور آج تک مچی ہوئی ہے۔ یہ کیوں کیا؟ کیوں توڑا آخر ان کو؟ افغانستان کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچے بھوکے مرتے رہے تو یہ لوگ نہ آئے، اور اب مجسمے توڑے جا رہے ہیں تو ان کو بچانے کے لیے سب دوڑ پڑے۔ اتنا ریزنٹمنٹ ان کے اندر آیا تھا۔ تو یہ ہے، یہ آج لوگوں کی کیفیت یہی ہے۔ ایک آپ کو سنایا بھی تھا مامڈک پکتھول کا، کہ انہوں نے 1930s میں جو کتاب لکھی ہے کلچرل سائڈ آف اسلام، اس میں کچھ ان کے لیکچرز ہیں جن کو کہ اس میں لکھا گیا ہے، رائٹنگ میں لایا گیا ہے، تحریر میں ان کو محفوظ کیا گیا ہے، ان کی اسپیچز کو۔ اس میں انہوں نے لوگوں کو خطاب کر کے یہ بات کہی ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ایک سروے کیا گیا تھا، اور سروے یہ تھا کہ ایک کمرہ ہے جس میں کہ ایک یونیک پیس آف آرٹ موجود ہے، ریئر، کوئی مجسمہ ہے، کوئی اسٹیچو ہے، اور اسی کمرے میں ایک انسان کا بچہ بھی ہے۔ اس کمرے میں آگ لگ جاتی ہے، اور اس میں یا تو بچے کو بچا سکتے ہیں یا مجسمے کو بچا سکتے ہیں۔ تو لوگوں کو وہ یاد دلا رہے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ عوام کا کیا رسپانس آیا تھا۔ لوگوں نے کہا تھا کہ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بچانا ممکن ہے تو بچے کو چھوڑ دو، مجسمے کو بچاؤ۔ بچے کا کیا ہے؟ بچے تو ہر وقت پیدا ہوتے رہتے ہیں، وہ اسٹیچو تو یونیک ہے، وہ دوبارہ تو نہیں بنے گا۔ تو یہ حقیقت ہے، یہی آج کا کلچر، ایسا ہی کلچر ہے۔ انسانی جان کی قطعاً حرمت نہیں، مٹیریل کی حرمت ہے نا، میٹر کی حرمت ہے۔ یہ ہے مادہ پرست ذہنیت۔ یہ ایک نقطہ ہے اس کے اندر۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو بچڑا تھا یہ شرک
کے آثار میں سے تھا نا، شرک کا سمبل تھا. شرک کے آثار کو اگر بچا کر اور سجا کر رکھا جائے اور ان کی نمائش کی جائے تو لوگوں کے دلوں میں مشرکوں کی عزت، مشرکوں کی محبت اور ان کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کے دل شرک کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں. شرک کی گندگی، اس کی نجاست کا احساس ختم ہونے لگتا ہے، آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگتا ہے. جو شرک کی نفرت، شرک کی کراہیت ہونی چاہیے وہ کم ہونے لگتی ہے، اور لاشعوری طور پہ انکانشیسلی ذہن جو ہیں وہ قبول کرنے لگتے ہیں، شرک کے مظاہروں کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں. اسلام جو ہے اس رجحان کو، اس ٹینڈنسی کو بالکل فروغ نہیں دینا چاہتا، اور اسلام کا مزاج ہے کہ شرک کے آثار بھی مٹا دیے جائیں، ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سارے بت توڑ دیے تھے جو مکے میں رکھے تھے، اور ان میں سے بعض بت صدیوں پرانے تھے. بعض روایات میں تو آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی ان میں سے بھی کچھ بت خانہ کعبہ میں موجود تھے. عبر بن لحی ایک شخص تھا، وہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آیا تھا ان بتوں کو. ہزاروں سال پرانے بت رکھے تھے، ایک سے ایک پیس آف آرٹ، ایک سے ایک اینٹیک. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو توڑ دیا، ختم کر دیا. کوئی ویلیو نہیں ہے ان چیزوں کی. اینٹیک تو انسانوں کے بنانے سے چیز اینٹیک بنتی ہے نا. آپ اس کو ورتھ لیس کہہ دیں یا پرائس لیس کہہ دیں، مرضی ہے. اینٹیک کیا ہوتا ہے؟ ایک پرانی دھرانی سی کوئی چیز ہوتی ہے. اب اگر اس کے ساتھ بہت سی تعظیم وابستہ کر دی جائے، بہت اہمیت وابستہ کر دی جائے، بہت اس کو مہنگا سمجھا جانے لگ جائے، وہ اینٹیک ہے. اور اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ بیکار ہے، کسی کام کا نہیں ہے، کوئی اس کی دام نہیں، کوئی قیمت نہیں، وہ ردی ہے. تو اینٹیک بیسکلی تو ردی چیزیں ہی ہوتی ہیں نا، اور ان کو اتنی اہمیت دے دی جائے. جیسے کوئی 5-6 سال پہلے کی بات ہے، جیکلین کینیڈی کے کتوں کے تکیے آکشن ہو رہے تھے. پتہ نہیں کتنے تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف ڈالرز کے اندر وہ چیزیں گئیں. اس طرح کی چیزوں کو آکشن کرنا، کیا یہ پرائس لیس ہے؟ کسی کا کتا اور کتے کا بھی تکیہ، اور اس کو آکشن کرنا، سینے سے لگا لگا کے اس کو رکھنا. خالی آپ کو بتایا کیا جا رہا ہے کہ جس چیز کو کچھ لوگ کہہ دیں کہ یہ اچھی ہے، سب اس کو اچھا سمجھنے لگ جاتے ہیں، چاہے وہ کچھ نہ ہو اپنی حیثیت سے. اور پرائس چیزیں، ان کو کوئی ورتھ لیس کہہ دے تو یوں گھروں کے اندر مٹی کھاتی رہتی ہیں، کوئی پوچھتا بھی نہیں. تو قرآن کا تو ہم نے یہی حال کر لیا نا. ایسے ہی ہم نے یا تو اس کو اینٹیک بنا دیا ہے، ہاتھ بھی نہیں لگاتے، ڈیکوریشن کے لیے رکھ دیا، یا نعوذ باللہ بالکل ورتھ لیس ہے کچھ لوگوں کی نظروں میں، نہ اس کی حیثیت ہے نہ کوئی اس کا کام. تو یہ بت کا توڑنا یہ تو ایونچولی کرنا ہی ہوگا. ہاں، اس کے لیے وقت دیکھا جا سکتا ہے کہ مناسب وقت کون سا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مکے کے خانہ کعبہ کے بت اس وقت نہیں توڑے جب کہ اسلام کمزور تھا اور کفر طاقتور تھا. پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفر کا زور توڑا، اس کے بعد جب بت توڑے کوئی رد عمل نہ ہوا. اگر کفر کا زور توڑے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے بت توڑتے تو بڑا زبردست ری ایکشن ہوتا، رد عمل ہوتا. اس لیے کہ بتوں کی تعظیم دلوں کے اندر تھی، وہ دوبارہ بت بنا لیتے. تو اصل کام تو پہلے ہوتا ہے دلوں کے اندر کے بتوں کو توڑنا، بتوں کی تعظیم کو دلوں سے ختم کرنا، اور اس کے بعد ان مظاہر کو ختم کر دیا جائے، لوگوں میں کوئی رد عمل نہیں ہوتا. آج جو ہمارے ملک میں اتنے بے شمار مزار بنے ہیں، مزار پرستی ہو رہی ہے، کوئی جاتا ہے مزار توڑ دیتا ہے، لوگ کل دوبارہ دوسرا مزار بنا لیں گے. لیکن اصل کام کیا ہوگا کہ شرک کی نفرت ان کے اندر پیدا کرنا، شرک کی پہچان پیدا کرنا. اس کے لیے پھر صبر چاہیے، جلد بازی میں نہیں ہو سکتا. مزار توڑنے ایک دن کا کام ہے، بلڈوزر لائیں توڑ دیں، کیا مشکل ہے. لیکن لوگوں کے دلوں سے شرک دور کرنا یہ تو لمبا کام ہے نا، محنت کرنے والا کام ہے. تو عرب میں بھی جہاں کی بت پرستی کی کوئی امید نہیں تھی دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہاں کوئی خطرہ تھا ہی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ عرب میں رہتے ہوئے بت پرستی کرنا شروع کر دیں گے. یہ تو نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود آپ نے وہاں بتوں کو نہ چھوڑا. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس خطے میں کبھی چاند سورج کی پوجا ہوگی، مراد ہے کھلم کھلا شرک۔ اس کے باوجود بھی ڈیکوریشن پیسز کے طور پہ بھی آپ نے ان بتوں کو نہیں چھوڑا، تب بھی آپ نے تباہ کر دیا اور ختم کر دیا۔ یہ بات اس لیے بتائی جا رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے جو اسٹیچوز کا رکھنا منع کیا ہے وہ بت پرستی کے ڈر کی وجہ سے منع کیا ہے، اور اب آج کل چونکہ بت پرستی کا کوئی خطرہ نہیں ہے لہٰذا اسٹیچوز بنا کے رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے آپ کو کہ عرب والوں سے، عرب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بت پرستی کا کوئی اندیشہ نہیں تھا، تب بھی آپ نے اسٹیچوز کو ڈیکوریشن پیسز کے طور پہ نہیں چھوڑا۔ ان کی مطلقاً ممانعت ہے ہمارے مذہب میں، اسلام کے اندر۔ بخاری میں حدیث ہے کہ فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں مجسمے ہوں، جہاں پہ اسٹیچوز ہوں۔ تو ان چیزوں میں انسان محتاط رہے۔ فرمایا آگے آیت 98، انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو وسع کل شیء علما۔ لوگو، تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں آپ کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے آپ کو ایک ذکر عطا کیا ہے۔ تو ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی پرستش، اسی کا نام توحید ہے۔ اللہ کو مانو، اللہ کی بات مانو۔ توحید تو یہ ہے کہ ہر مشکل وقت میں، ہر مجبوری میں، ہر تنگی میں اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کو پکارا جائے۔ یہ تو نہ ہو کہ انسان اللہ سے مایوس ہو کہ ادھر ادھر سہارے ڈھونڈنے لگ جائے، اور اصل ایمان کا امتحان مشکلات ہی میں آتا ہے۔ جب آزمائشیں پڑتی ہیں انسان پہ، تبھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ شرک میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ تو مشکل وقت میں بجائے کہ شرک کی طرف انسان کا دھیان جائے، صبر کی طرف جانا چاہیے۔ جمے رہے کہ اللہ جب چاہے گا حالات میں آسانی آ جائے گی۔ شرک کریں گے، آسانی تو جب اللہ چاہے گا جب ہاتھ آئے گی۔ ایسا نہ ہو کہ مشکل ہمارا ایمان ہی بہا کر لے جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب کبھی انسان کو اللہ کی یاد سے بے رغبتی محسوس ہونے لگے یا اللہ سے تعلق کمزور محسوس ہونے لگے، فوراً اعوذ باللہ پڑھے اور فوراً قرآن کی طرف رجوع ہو جائے۔ ہر قسم کے شرک کا توڑ اس کتاب کے اندر موجود ہے اللہ کے فضل سے۔ آگے فرمایا آیت نمبر 100، من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا۔ جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھائے گا۔ حقیقت ہے کہ جو قرآن سے منہ موڑے گا وہ گناہوں کے اندر ضرور ہی مبتلا ہوگا، اور قرآن سے منہ موڑے گا ہی وہ جو گناہوں کے اندر مبتلا رہنا چاہے گا۔ جب تک اس قرآن کی روشنی میں نہ دیکھا جائے، ہم اپنی عقل سے فیصلہ کر نہیں سکتے کہ اللہ کن کاموں سے راضی ہے اور کن کاموں سے اللہ راضی نہیں۔ تو قرآن سے اعراض برتنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اعراض انڈیفرنٹ ہو جانا، قرآن کو اگنور کر دینا۔ اس کی سب سے واضح، سب سے نمایاں شکل تو یہی ہے کہ قرآن کو پڑھا ہی نہ جائے، اس کو اہمیت دی ہی نہ جائے۔ کبھی کبھار سیریمنی کے طور پہ، رسم کے طور پہ، دنیا دکھاوے کے طور پہ، یا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے کبھی کبھار ایسے ہی اس کو کہیں بیٹھ کے سب کے سامنے پڑھ لیا جائے، یہ بھی اعراض ہی ہے۔ پھر اعراض کی اور بھی شکلیں ہیں، قرآن کو اگنور کرنے کی، اس سے لاپرواہی برتنے کی اور بھی شکلیں ہیں۔ یہ بھی اس کے اندر ہے کہ اس کی تلاوت پابندی سے نہ کی جائے، یا قرآن کو غلط سلط پڑھا جائے، صحیح الفاظ کی، حروف کی، حرکات کی ادائیگی پر توجہ نہ دی جائے، یہ بھی اعراض ہے۔ اتنا لائٹلی قرآن کو لینا، ایسا انڈیفرنٹ رہنا اس کی پروننسیشن، تلفظ کی طرف سے۔ احکامات سمجھنے کے لیے قرآن کو نہ پڑھنا، یہ بھی ایک طرح کا اعراض ہی ہے۔ احکامات
سمجھنے کے لیے، احکامات پر عمل کرنے کے لیے قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ مقصد اس کا ہدی للمتقین ہے۔ فرمایا خالدین فیہ وساء لہم یوم القیامت حملا، اور ایسے لوگ ہمیشہ اس وبال میں گرفتار رہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ حمل کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ حملہ، حمل خوشگوار بوجھ کو کہتے ہیں۔ عورت کے لیے بھی کہا جاتا ہے جو ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے ماں کہ یہ حمل سے ہے، تو ہا پر زبر، حمل خوشگوار بوجھ ہوتا ہے، اور ہا کے نیچے زیر ہو، حمل، یہ ناگوار بوجھ کو کہا جاتا ہے، ناگوار بوجھ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔